بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حاضرین و ناظرین، آج کا ہمارا درس، آج کا ہمارا سبق حج اور عمرہ کے فضائل اور برکات۔ سب سے پہلے آپ اس کی فضیلت کو جانیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ سوال ہوا پھر کون سا عمل؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر سوال ہوا کہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور، یعنی اخلاص سے کیا ہوا مقبول حج۔ یہ صحیح بخاری شریف جلد 2 صفحہ 206 کے اندر روایت موجود ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے حج کیا اور حج میں کوئی فحش اور بیہودہ بات نہیں کی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ گناہوں سے ایسے پاک رہا، اس طرح لوٹتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو، اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے۔ اور تیسری حدیث بھی سن لیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج و عمرہ مسلسل کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر و محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار اور سنار کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کی میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ حج مبرور کا بدلہ تو بس جنت ہی ہے۔ چوتھی حدیث بھی سن لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عمرہ پر جانے والے اللہ تعالیٰ کے خصوصی مہمان ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں۔ یہ تو ہے حج کی فضیلت۔ اب ذرا اس کے ساتھ ساتھ آپ ترک حج پر بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ جو وسعت کے باوجود حج نہیں کرتا اس پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس سفر حج کا ضروری سامان موجود ہو اور سواری بھی میسر ہو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے اور یہ شخص پھر بھی حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا حج ان لوگوں پر فرض ہے جو اس تک جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے پر کتنی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے۔ آگے ہے مسائل حج اور عمرہ۔ حج کے مسائل آپ تھوڑا سا دیکھیے۔ یہ حج ہر ایسے مسلمان عاقل بالغ پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو حج پر جانے کے وقت کی حاجات اصلیہ کے علاوہ سرمایہ وغیرہ کا مالک ہو، جس سے بیت اللہ تک آنے جانے اور واپس آنے تک اہل و عیال کا خرچہ بھی موجود ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ نمبر 2، حج فرض ہو جانے کے بعد اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے اولاد کی شادی اور مکانات کی تعمیر وغیرہ بھی یہ بعد میں اور حج ان سے مقدم ہے۔ نمبر 3، عورت پر حج فرض ہونے کے لیے اپنا محرم کا خرچہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر حج فرض ہونے کے بعد نہ کیا اور حج کرنے کے بعد مال نہ رہا تو بھی حج فرض رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض رہا، اس نے نہیں کیا، بعد میں یہ فقیر ہو گیا، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ اس پر فرض ہوا، اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تو یہ گناہگار ہوگا۔
اچھا، یہ تو ہیں حج کے مسائل، فضائل اور ترک وعیدات۔ اب ذرا ان مسائل کو دیکھیے کہ ایک شخص حج کرنے جا رہا ہے تو سب سے پہلے کیا کرے۔ سب سے پہلے یہ شخص اپنے گناہوں کی پکی توبہ کرے، تہ دل سے توبہ کرے، اور جو گناہ اس سے ہو گئے ہیں اس سے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ میں زندگی بھر یہ گناہ نہیں کروں گا، پکی سچی یہاں سے توبہ کرے۔ اور اگر فرائض اور واجبات سے ان چیزوں کا تعلق ہے تو ان کی قضا کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا نمازیں رہ گئی ہیں تو قضا کرنا شروع کرے، روزے رہ گئے ہیں تو ان کی قضا کرے، اور اسی طرح صدقۃ الفطر ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح کوئی منت وغیرہ مانی ہے تو ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ واجبات ہیں، یہ کبھی معاف نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں چونکہ اکٹھے تو نہیں ہو سکتی، اب یہ شخص حج پہ جا رہا ہے تو یہ کوشش کرے، ارادہ کرے تو انشاءاللہ العزیز ابھی سے شروع کر دے تو یہ انشاءاللہ العزیز ایک وقت تک اس کی یہ مکمل ہو جائیں گی، تو گویا اس نے پکی توبہ بھی کر لی ہے اور حقوق اللہ کو بھی ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر اس کی ذمہ حقوق العباد ہیں، کسی بندے کا قرضہ ہے تو اس کو بھی ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ توبہ کرنے کا، گناہوں سے توبہ کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے جو گناہ ہیں جن کی قضا ہے ان کو یہ قضا کرے، حقوق اللہ ہیں ان کی قضا ہو سکتی ہے ان کو قضا کرے، اور حقوق العباد ہیں ان کو دینے کی مکمل کوشش کرے، اور پھر مکمل طور پر اپنے آپ کو جو ہے تیار رکھے اور اپنے لیے دعائیں کرے، اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی آل اولاد کے لیے دعائیں کرے۔ اور جب آپ گھر سے جا رہے ہوں، حج کی تیاری مکمل اب کر لی ہے، اور تو آپ سب سے پہلے کیا کریں، یعنی اپنے گھر سے اب نکل رہے ہیں تو آپ اپنے ناخن وغیرہ تریاش لیں، اور غیر ضروری جو بال ہیں ان کو بھی صاف کر لیں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں غیر ضروری بال صاف کر لیں، اور مرد اپنی حجامت، مونچھیں وغیرہ، اور اسی طرح خط وغیرہ اور جو ہے اس طرح بال وہ کر لے، صاف کر لے، اور غسل بھی کر لے تو یہ بہتر ہے۔ اگر غسل نہیں کر سکتا، کوئی مسئلہ ہے تو وضو کر لے، اور جب گھر سے نکلنے لگے کوشش کرے ایسا وقت ہو کہ مکروہ نہ ہو، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، سچی توبہ کرے، اور سفر کی آسانی کے لیے دعائیں کرے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ میرے لیے یہ سفر آسان فرما اور میں خیر خیریت کے ساتھ حج پر روانہ ہو جاؤں۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اگر آپ اپنے شہر کی حدود سے کراس کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ظاہر بات ہے آپ اب مسافر بن رہے ہیں، اب سفر والی نماز آپ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اور اسی طرح جب آپ ایئرپورٹ پہ جائیں، ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے آپ نے وہاں کیا کرنا ہے، وہاں آپ نے احرام باندھنا ہے، اور احرام باندھنے کے بعد آپ نے وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہوائی جہاز جب اڑان اس کی شروع اس سے پہلے ہی جو ہے آج کل جو ہے احرام باندھ دیا جاتا ہے، تو بہتر یہ آپ یہیں پہ احرام باندھ لیں۔ کیوں؟ یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میقات ایک حد ہے، جب انسان جاتا ہے حرم پاک میں اس سے پہلے ایک حد آتی ہے، ان کی میقات اس کو کہتے ہیں، اور اس سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے میقات یعنی اس حد سے پہلے احرام نہ باندھا تو آپ پر دم لازم آ جائے گا، تو اس لیے بسا اوقات بندہ سو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا چونکہ جہاز میں ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے ایئرپورٹ پہ اپنا احرام باندھ لیں، اور احرام باندھ لیں، اور پھر جو ہے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ اس کے بعد مرد حضرات جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے اتار لیں گے، اور جو ہے احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک باندھ لے گا جس کو ہم لنگی کہتے ہیں، چادر کہتے ہیں، اور دوسری جو ہے اپنا کندھے پہ رکھ دے گا، سیدھا کندھا جو ہے سیدھا اس کو جو ہے باہر نکال لے گا، اور الٹے کندھے پر یہ چادر ڈال لے گا، سیدھے کندھے کی بغل کے نیچے سے نکال کر اور الٹے کندھے کے اوپر یہ چادر باندھ لے گا، چادر ڈال لے گا۔ اس طریقے سے یہ احرام باندھے گا، اور پھر
یہ جو ہے تلبیہ پڑھے گا، اور تلبیہ کثرت کے ساتھ لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیات اس نے پڑھنا ہے۔ اور عورتیں چونکہ ان پر جو ہے وہ معمول کے مطابق سلا ہوا کپڑا پہنے رہیں، اور اسی طرح جو ہے جوتا وغیرہ جو ہے وہ بھی معمول کے مطابق پہنے رہیں۔ صرف یہ ہے کہ یہ اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لیں، اور ایک کیپ ملتی ہے، ٹوپی ملتی ہے، وہ جو ہے اپنے چہرے کے سامنے کر لیں تاکہ وہ کپڑا اس کے چہرے کو نہ لگے۔ اور مرد حضرات کے لیے جوتا ایک خاص قسم کا ہوتا ہے، جو سامنے کی ہڈی جو ہے یہ ابری ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، جو ہے وہ جوتا اس نے پہننا ہوتا ہے چونکہ اب اس نے احرام باندھ لیا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اس نے نیت کرنی ہے، کہ نیت یہ کرنی ہے کہ میں حج اور عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں، اور اپنے سر کو ننگا کر لے اور نیت کر لے اللہ تیری رضا کے لیے میں عمرہ کرتی ہوں، حج کرتی ہوں یا حج کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، اس کو نیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے تلبیہ پڑھے 3 بار اپنی درمیانی آواز سے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اس نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد یہ جہاز روانہ ہو جائے گا۔ روانہ ہونے کے بعد پھر آگے اس نے جو ہے جانا ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا آپ سمجھیے، اب جانے والی ہماری خاتون ہے یا ہمارا بھائی ہے، یہ جا رہا ہے تو حج کی 3 قسمیں ہیں۔ اب اس نے کون سا حج کرنا ہے؟ ایک ہوتا ہے حج افراد، دوسرا ہوتا ہے حج قران، تیسرا ہوتا ہے حج تمتع۔ حج افراد کسے کہتے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ میقات سے گزرتے وقت صرف حج کا احرام باندھا جائے، اور پھر جو ہے رمی جمار یعنی پتھر پھینکنے کے بعد یہ اپنا احرام کھول دے، یہ 10 ذی الحجہ کو، اور اس حج کو حج افراد کہتے ہیں۔ اور میقات سے گزرتے ہوئے، میقات سے پہلے اس نے احرام باندھنا ہے، اور 10 ذی الحجہ کو اس نے کنکری پھینکنے کے بعد اپنا احرام کھول دینا ہے، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ اور اس میں قربانی واجب نہیں ہوتی، یہ مستحب ہے۔ دوسرا ہوتا ہے حج قران۔ حج قران یہ میقات سے پہلے حج اور عمرے دونوں کا احرام اکٹھے باندھا جاتا ہے۔ پہلے یہ عمرہ کریں گے، اور عمرے کے سارے کام کرنے کے بعد، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس نے حلق نہیں کرنا اور قصر نہیں کرنا، بلکہ بدستور اس کا یہ احرام میں رہے، اور اس کے بعد حج کے دنوں میں پھر حج کے افعال شروع کرے، حج کے ارکان شروع کرے۔ 10 ذی الحجہ کو رمی اور قربانی اور حلق کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، چونکہ رمی بھی کرنی ہے، پتھر بھی پھینکنے ہیں، قربانی بھی کرنی ہے، حلق بھی کرنا ہے، یہ سارے افعال کرنے کے بعد یہ شخص اپنے احرام کو کھول دے، تو یہ اس کو کہتے ہیں حج قران۔ اس میں حج اور عمرے کا احرام اکٹھے باندھ دیا جاتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے حج تمتع۔ حج تمتع جو اکثر پاکستانی ہمارے حج کرتے ہیں، میقات سے عمرے کا احرام باندھا جائے، یعنی میقات گزرنے سے پہلے جیسا کہ ایئرپورٹ پہ باندھتے ہیں، پہلے عمرے کا احرام ہو، عمرے کے سارے احکام کر لے، اور یہ حلق بھی کر لے، سب کچھ کر لے، پھر جب یہ عمرہ کر لے، عمرہ کرنے کے بعد حج کے دنوں میں پھر یہ حج کا احرام باندھے، اور اس کو کہتے ہیں حج تمتع، یعنی عمرے کا علیحدہ احرام باندھے اور حج کا علیحدہ باندھے۔ اور یاد رکھیے گا ایام حج جو ہے، یہ تو حج کا احرام ہے نا، ایام حج جن دنوں میں حج ادا ہوتا ہے وہ 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن ہیں۔ اور یہ 9 ذی الحجہ یہ وقوف عرفہ کا دن ہے، یہ 9 ذی الحجہ کا دن جو ہے، یہاں اس نے وقوف عرفہ، وہاں وقوف میں جا کر میدان عرفات میں جا کر اس نے ٹھہرنا ہے، اور اس طریقے سے اس نے جو ہے یہ حج کے ارکان ادا کرنے ہیں۔ اور پھر جب یہ حج کا احرام باندھے تو حج کی نیت کر لے، جس طرح کہ اس نے عمرے کی نیت کی،
اور پھر یہی نیت کرے کہ اللہ تیری رضا کی خاطر میں حج کر رہی ہوں، میرے لیے حج کے افعال آسان کر دے۔ اس کے بعد تلبیات شروع کر دے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اس نے احرام باز اپنا تلبیہ کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اس نے سارے کام کرنے ہیں، سارے کام کرنے کے بعد لیکن آخر میں ایک رہتا ہے حج طواف زیارت۔ طواف زیارت چونکہ احرام بھی کھل گیا، 10 ذی الحجہ کو اس نے پتھر بھی پھینک دیے، اس نے حلق بھی کر لیا، قربانی بھی کر لی، ساری پابندیاں اس پہ ہٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت بھی حج کا ایک رکن ہے، فرض ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا حج نامکمل ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ مرد پر عورت حلال نہیں ہوتی جب تک کہ یہ طواف زیارت نہ کرے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد اس مرد پر اپنی عورت حلال ہو جائے گی، پھر یہ اپنی عورت کے ساتھ ہم بستر بھی ہو سکتا ہے، اور جو جائز منفعات جو ہے پہلے اٹھا رہا تھا وہ سارے کام کر سکتا ہے۔ لیکن دوران احرام یاد رکھیے گا یہ اپنی عورت کے قریب نہیں جا سکتا، خواہ عمرے کا احرام ہے یا حج کا احرام ہے۔ حاضرین و ناظرین، یہ شاید ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اگر اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس کو تھوڑا لائک کیجئے، اپنے دوستوں تک پہنچائیے، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی ہی پہنچ سکے۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو بھی صحیح معنی پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے، اور جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، قربانی کی شکل میں ہیں، حج کی شکل میں ہیں، زکوٰۃ کی شکل میں ہیں، اور اسی طرح باقی واجبات کی شکل میں ہے، اللہ تعالیٰ صحیح معنی ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔